اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں سے ایک حدیث بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، ذرا بھی اوپر نہیں جاتی اس وقت تک جب تک تم مجھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھ لو۔ یعنی کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین اور صوفیاء اکرام نے اور علماء ربانیین نے ہمیں جو دعا کا طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد آقا دو جہاں مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ محبت بھرے لہجے میں درود و سلام پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ آپ کی جو دعا ہے، آپ کا جو مدعا ہے، آپ کا جو مقصد ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث میں دیکھیے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ مانگیں تو وہ مانگنے کا بہتر انداز ہے، وہ جلدی قبول ہو جاتی۔ اگر آپ سے کوئی خطا یا نسیان ہو گئی ہے، اگر آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے تو آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر کسی آزمائش میں ہیں، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں تو آپ یہ دعا مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ اولاد اور بیوی کی خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے حوالے سے جامع ترین دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ یوں دعا مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ پوری انسانیت کی مغفرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں اور یہ دعا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے تو آپ یہ دعا مانگیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا مانگیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی لیے والدین کی اگر نعمتوں میں کثرت چاہتے ہیں، والدین کی خوشیوں کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ یوں دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر اپنے زبان اور بیان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے سینے کی کشادگی چاہتے ہیں تو آپ یوں دعا مانگیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اگر آپ ازدواجی زندگی کی خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس دعا میں فی الدنیا سے مراد یہ کہ پاک باز بیوی، جس کو پاک باز بیوی عطا ہو جائے تو گویا اس کو دنیا کی نعمتیں عطا ہو گئی۔ تو ہمیں دعا اس طریقہ کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جو دعائیں قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں اس انداز کے ساتھ دعا مانگیں، اور پھر آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ جب درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور منظور اور مقبول ہوگی، کیونکہ درود شریف بھی مقبول ہوتا ہے، اور درود شریف کے ساتھ جو دعا آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے جو شرط ہے کہ درد دل کے ساتھ دعا مانگی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگی جائے، حلال رزق کھا کے دعا مانگی جائے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، قبلہ رو ہو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، جتنی عاجزی اختیار کریں گے، جتنا آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو وہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ رات کا پچھلا وقت ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ پچھلے پیر پہ آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو آپ اگر اس انداز کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کی عرض ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درد دل کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔